سورہ نوح قرآن کی 71ویں سورہ ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا کا ذکر ہے۔ میں آپ کو آسان آیت در آیت مطلب بتاتی ہوں۔ آیت نمبر 1 نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں دردناک عذاب آنے سے پہلے خبردار کرو۔ آیت نمبر 2 نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آیت نمبر 4 اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں ایک طے وقت تک مہلت دے گا۔ آیت نمبر 5 نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔ آیت نمبر 6 لیکن میری دعوت سے وہ مجھ سے اور دور بھاگتے رہے۔ آیت نمبر 7 جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آیت نمبر 8 پھر میں نے انہیں کھلے طور پر بھی سمجھایا۔ آیت نمبر 9 اور میں نے ان سے چھپ کر بھی اور کھلے طور پر بھی بات کی۔ آیت نمبر 10 میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ آیت نمبر 11 وہ تم پر خوب بارش برسائے گا۔ آیت نمبر 12 اور تمہیں مال اور اولاد دے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا اور نہریں بہائے گا۔ آیت نمبر 13 تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 14 حالانکہ اس نے تمہیں الگ الگ طرح سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 15 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان ایک کے اوپر بنائے۔ آیت نمبر 16 اور اس میں چاند کو روشنی بنایا اور سورج کو چمکتا ہوا بنایا۔ آیت نمبر 17 اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں واپس لے جائے گا۔ آیت نمبر 18 پھر قیامت کے دن تمہیں اس سے نکال کر کھڑا کرے گا۔ آیت نمبر 19 اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا۔ آیت نمبر 20 تاکہ تم اس کے راستے پر چل سکو۔ آیت نمبر 21 نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جن کے مال اور اولاد نے ان کا نقصان ہی بڑھایا۔ آیت نمبر 22 انہوں نے بہت بڑی چال چلی۔ آیت نمبر 23 انہوں نے کہا، اپنے دیوتاؤں کو مت چھوڑنا۔ آیت نمبر 24 انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا اور ظالموں کے لیے ان کی گمراہی بڑھتی گئی۔ آیت نمبر 25 ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ملا۔ آیت نمبر 26 نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو بھی رہنے والا نہ چھوڑ۔ آیت نمبر 27 اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ایسی اولاد پیدا کریں گے جو گنہگار اور ناشکرے ہوں گے۔ آیت نمبر 28 پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہونے والوں کو اور سبھی ایمان والوں مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کو تباہی دے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے میں صبر کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لوگوں کو منع کرنے پر بھی صحیح بات نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی طرح مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔